إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي. محترم سامعین، اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا باب سجود السہو وغیرہ، سجدہ سہو اور اس کے علاوہ جو سجود ہیں ان کا بیان، تو یہ آخری قسم ہے سجدے کی جس کا یہ حدیث اور اس کی بعد والی احادیث میں تذکرہ ہے، اور 3 قسم کے سجدے اس باب میں بیان کیے گئے. نمبر 1 سجدہ سہو، نمبر 2 سجدہ تلاوت، نمبر 3 یہ آج اس کی وجہ سے سجدہ شکر. تو اس باب کے اندر 3 قسم کے سجدوں کا تذکرہ کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی موضوع کی متعدد احادیث یہاں جمع کی ہیں: سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر. سجدہ شکر کی سب سے پہلی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ، نبی علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی، اس کی ایسی چیز کی اطلاع ملتی جو خوشی کی ہوتی تھی، کوئی بھی خوشخبری آئی کسی پریشانی کی دور ہونے کی، صحت یابی کی، مسلم لشکر کی فتح پانے کی، دشمنوں کی شکست کی، اس قسم کی جب بھی کوئی بات خوشی کی آتی تھی، آپ کو پتہ چلا، کسی نے آ کر کے اطلاع دی، یا لشکر واپس آیا، بہرحال جب بھی آپ کو خبر ملتی خر ساجدا للہ، تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام زمین پر گر جاتے تھے. اسی کہا جاتا سجدہ شکر. کسی خوشی، فتح و نصرت یا کسی مصیبت اور بلا سے نجات پا جانے پر جو خوشی ہوتی ہے یا بشارت ملتی ہے، خوشخبری آتی ہے، اگر آپ کو علم ہو تو سنت یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کریں. اور یہ سجدہ شکر بھی صرف اللہ ہی کے لیے کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے نہیں. یہ بات میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آج بھی انسان کسی مصیبت میں رہتا ہے،
کسی پریشانی میں گھرا رہتا ہے، کوئی تنگی دشواری رہتی ہے، جب دور ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت آئی، اللہ نے شفا دے دیا، اللہ نے نصرت اور مدد کر دی، تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کتنے ایسی ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، قبر کا سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتا ہے، ناشکری ہے، حرام۔ مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کا وفادار نہ بنا، تو یہ سجدہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ السلام شکرانہ ادا کرتے۔ سجدے شکر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، متعدد احادیث ہیں، اسی لیے امام شافعی، امام مالک اور بہت سارے احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سجدے شکر کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا کرے تو اس کے چاہیے کہ فوراً وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اسے پہلے حدیث سجدے تلاوت میں گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ حج تلاوت کیا، اور سورہ حج تلاوت کرنے کے بعد سورہ صاد تلاوت کیا، اور سورہ صاد تلاوت کرتے ہوئے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کرنے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فوراً سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ ہمارے بھائی داؤد علیہ السلام سے کچھ لغزش ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کیا، تو فوراً انہوں نے سجدہ کیا، اور میں اپنے بھائی داؤد کی ابتدا میں سجدہ کرتا ہوں، وہ توبہ کے لیے سجدہ کیے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتا ہوں۔ اس لیے سجدے تلاوت کہ اس حدیث میں جس میں اللہ رسول فرماتے ہیں ہی لنا شکر، یہ صورت صاد کا سجدہ ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ایک حدیث تو یہ ہے جس میں بالکل وضاحت ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی کسی خوشی، کوئی خوشخبری ملتی، کوئی اچھی خبر آتی، تو آپ اللہ تعالیٰ کا سجدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے شکر کرتے۔ دوسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ امام احمد، امام حاکم وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اچانک آپ سجدے میں گر گئے، فأطال السجود، اور بہت لمبا سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک آپ سجدے میں رہے، بڑا لمبا سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سارے لوگ انتظار کر رہے تھے
جب بہت دیر کے بعد آپ سجدہ مکمل کر کے سر اٹھایا آپ نے، تو اس موقع پر ہم لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سجدہ کیوں کر رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل یہ ہے، ہم نے سجدہ اس لیے کیا کہ جبرائیل امین ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر رکھا ہے، یہ ہے من صلی علیک صلاۃ یا من صلی علیہ صلاۃ، جو انسان آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ جبرائیل امین ہمارے پاس بشارت لے کر کے آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، من صلی علیک مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ کم سے کم درود اور بھیجیں گے۔ درود یعنی رحمت، ایک مرتبہ جو آپ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی نبی علیہ السلام کے لیے، خود ایک بہت بڑا فضل و کرم اللہ کا، اور ایسے ہی آپ کی امتیوں میں جو آپ پر درود و سلام پڑھے۔ اے ابو الرحمن، ارے میرے امت کے لوگوں، جب جبرائیل امین نے ہم پر یہ بشارت لے کے نازل ہوئے اور میں نے سنا، فسجدت للہ شکرا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے شکرانہ ادا کیا، سجدۃ الشکر میں نے ادا کیا کہ میرے رب نے ہم پر، ہماری امتیوں پر بڑی مہربانی کر دی، ہم پر اللہ بھیجے، فرشتے اللہ کے ہم پر درود بھیجیں، ہمارا جو نبی ہم پر درود بھیجے، اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے میں نے اس بشارت پر اللہ تعالیٰ کا سجدے شکر ادا کیا۔ تو ہم کو اور آپ کو اس بارے میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی خوشی، اچھی بات ہمیں ملے، اللہ ہم پر کوئی فضل و کرم کرے، احسان کرے، کوئی خوشی کا وقت دکھلائے، خوشی کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ خوشی کے دن دکھائیں، تو فوراً ہم تمام لوگوں کو سجدے شکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات میں سے ہے۔ اور یہ حدیث جو بھی درود کی گزری، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہاں جو حدیث روایت کر رہے ہیں، اسی حدیث کو، اسی مفہوم کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ بن عمر، انس، جریر بن عبداللہ، ابو جحیفہ، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، درود نازل کرتے ہیں۔ آخری حدیث سجدے شکر کی یہاں جو منقول ہے وہ یہ ہے
حضرت عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. داعی مبلغ بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اہل یمن میں دعوت کا کام کیا اور کافی محنت کی، اور تقریباً بہت سارے لوگ اور قریب قریب سبھی لوگ اسلام لا لیے، اسلام عام ہو گیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹھی نبی علیہ السلام کے پاس لکھ کر کے بھیجا، ایک شخص کو دیا اور چٹھی میں لکھا کہ الحمدللہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی علیہ السلام کے پاس وہ لیٹر آیا، چٹھی آئی. آپ نے جب اس کو دیکھا اور اس کو پڑھا تو پڑھتے ہی جب آپ کو پتا، آپ نے سنا، جب آپ نے دیکھا، آپ کو پتا چلا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. خر ساجدا شکرا للہ تعالی علی ذلک. تو نبی علیہ السلام اہل یمن کے اسلام کی خبر سن کر کے فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا، شکر للہ علی ذلک. اور اس پر سجدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. دیکھو کتنی بڑی نعمت شکر. آج بینڈ باجے سے شکر ادا کیا جاتا ہے، آج کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں دھماکے کیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے خوشی کا دن ہے. نبی علیہ السلام نے خوشی منائی ہے سجدے شکر کر کے. آج جو خوشی کا ایک انداز، بینڈ باجے، شور مچانا، احتجاج اور جلوس، رودوں پر آنا اور آتش بازی کرنا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے جس دن مکہ فتح ہوا، آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، سید شکر ادا کیا اللہ کا. اہل یمن کے اسلام لانے کی اطلاع ملی، فوراً آپ سجدے میں گر گئے. تو دوستو، اللہ کا اگر ہم پر کوئی کبھی فضل و کرم ہو، اللہ کا فضل و کرم ہو، اللہ رب العالمین خوشی کا وقت دکھائے، تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور شکر الہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے. رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے میں جب روزہ کا رکھتے ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ رکھا، گناہوں کی مغفرت اور بخشش. تو عید کا چاند نکلتا ہے تو عید کی نماز پڑھ کر کے عیدگاہ جا کر کے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں یہ شکر ہے، عبادت کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
شکر ادا کیا۔ یہ حدیث بہقی کی ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِي، لیکن اس حدیث کی اصل جو ہے وہ بخاری کے اندر ہے۔ یہاں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ متفق علیہ حدیث، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ایک لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں بائیکاٹ کیا گیا۔ تقریباً 40 دن تک مقاطعہ ان کا بائیکاٹ تھا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ 3 صحابی تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کا تذکرہ سورۃ التوبہ اور صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ 40 دن تک ان حضرات کا نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ جنگ تبوک کا واقعہ تھا۔ جنگ تبوک یہی شدت کی گرمی کا موسم تھا جب واقع ہوئی، اور بہت لمبا سفر تھا۔ مدینے سے تبوک تک جانا تھا، روم سے لڑائی تھی، اور سب کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن یہ 3 آدمی پیچھے رہ گئے، کچھ کام میں مشغول رہے، سوچے اپنا ایک کام، کھجور کا سیزن ہے، کھجور توڑ لیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، ہمارے پاس سواری ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ بس شیطان غالب آ گیا، یہ تینوں وقت ساتھ نہیں نکلے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے۔ جب یہ لوگ کئی روز گزر گئے اور جانا چاہے تو اب شیطان کسی اور انداز سے، اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر جائیں گے تو یہ بھی بہت جرم ہو جائے گا کہ اتنے دن کے بعد سارا کام اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کے بجائے اپنا کام کر کے جب فارغ ہوئے تب آ رہے ہیں۔ اب بیچارے سوچتے ہیں جائیں یا نہ جائیں۔ اب اور وقت گزر گیا، پھر سوچتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ پھر ذہن میں بات آئی جائیں، اب تو واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑے پریشان، آخر نبی علیہ السلام واپس آ گئے، سارا لشکر آیا، اور یہ تینوں آدمی اللہ بلائے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان سے بات نہیں کی، اللہ کا حکم ہے بات چیت نہ کریں۔ مکمل ان کا بائیکاٹ کر، پورے مدینے میں کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی سے الگ ہو جاؤ، بڑی پابندیاں لگائی گئی۔ 40 دن کے بعد جب توبہ قبول ہوئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب اطلاع دی گئی کہ آپ کی توبہ قبول کر لی، چلیں، حضرت کعب بن مالک گھر سے نکلے۔ جب پتہ چلا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، بہت تیزی کے ساتھ آنا چاہے، آئے تو اپنے توبہ کی قبولیت کی بشارت سن کر کے حضرت کعب مالک نے سجدہ کیا تھا، سجدے شکر۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت کعب بن مالک نے سجدے شکر ادا کیا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور اللہ کے رسول نے اس کے عمل کو برقرار رکھا، منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب کہ وہ عمل جائز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول خاموش رہے۔ تو اس طرح سے سجدے تلاوت
نبی علیہ السلام نے کیا، آپ کے زمانے میں لوگوں نے کیا، اور اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ سجدے شکر ہم تمام لوگوں کو ہر خوشی کے موقع پر کرنا مستحب ہے، اگر کر لیں تو بڑا ثواب پائیں گے۔ اور یہ شکر جو ہے اس کے لیے بھی کوئی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جہاں ہیں، جس وقت جس حالت میں ہیں، آپ وہیں اپنی پیشانی کو ٹیک کر کے دیر تک اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی اصل میں اللہ رب العالمین کے ہاں شکر سجدے شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے مواقع پر، خوشی کے مواقع پر نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق سجدے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب صلاة التطوع عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ یہاں سے کتاب الصلاۃ کا ایک بہت بڑا باب ہے تطوع کا، صلاۃ تطوع۔ تطوع کہا جاتا ہے نوافل نماز، سنن اور نوافل۔ فرائض کے بعد جو نمازیں ہوتی ہیں سب کو تطوع کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سب کے مراتب بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ تفصیل گزر چکی ہے، پھر کچھ آئے گی۔ تو یہاں سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نوافل نماز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، خصوصاً سنن مؤکدہ کا اور نوافل کا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار اہل صفہ میں سے ہے۔ اہل صفہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو باہر سے ہجرت کر کے آئے یا قرب و جوار بھی مدینے کے تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اہل و عیال نہیں تھے، کوئی تجارت بزنس کاروبار نہیں تھا، وہ مسجد میں رہتے تھے، وہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام لوگوں کی طرف سے ہو جاتا تھا، کوئی دودھ کبھی پہنچا دیتا، کوئی کھانا پہنچا دیتا، کوئی کھجور۔ اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کو تاکید بھی کر رکھی تھی، یہ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں رہتے، وہیں قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، دین سیکھتے، یہ ان کی مشغولیت ہوتی۔ پھر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا مسجد کے اندر ایک کنارے، اسی پر وہ سوتے تھے اور وہیں عام طور پر یہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس لیے ان کو اسی چبوترے کی بنا پر اصحاب صفہ کہا جاتا، صفہ کہا جاتا چبوترے کو۔ تو یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ پھر اصحاب صفہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے تھے، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سفر میں حضر میں برابر رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی، آپ کے سامان اٹھانا، پانی لانا،
ضرورت کے وقت خدمت کرنا، یہی ان کا پورا کام تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل اے ربیہ تم کچھ سوال کرو، سل تم کچھ سوال کرو۔ یعنی دین تو سیکھتے ہی رہتے تھے، نبی علیہ السلام کا مقصد تھا دنیاوی سوال، کوئی دنیاوی ضرورت، حاجت، کپڑا، کھانا پینا، رہنا سہنا، بیت المال قائم تھا، کچھ مال دولت، کچھ پیسے کی ضرورت ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، سل۔ سارے لوگ مانگتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تم بھی کچھ سوال کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کوئی اپنی ضرورت کا انکار کیا۔ ایک اللہ رسول خاموش ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، سل، ذرا بتاؤ، سوال کرو، کوئی ضرورت ہو، ہمارے بس میں ہے تو پوری کریں گے ہم۔ نہیں، اللہ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب بار بار آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ ہم کو ذرا کچھ مہلت دے دیں سوچنے سمجھنے کی، کیا مانگنا ہے ہم سوچ کر کے بتائیں گے۔ اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک، سوچ لو۔ چلے گئے، بہت کچھ سوچا اور نتیجے پر پہنچ گئے۔ اب انتظار میں ہے کہ نبی علیہ السلام جس دن سوال کریں گے، ہم سوچ کر کے بیٹھے ہیں، ہم فوراً بتا دیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، تم نے سوچ لیا کیا چاہیے، مال بتاؤ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی خدمت اور صحبت نصیب ہو جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم تو آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جنت میں جیسے یہاں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت ہمیں دنیا میں نصیب ہے، چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ رسول نے فرمایا او غیر ذلک، ارے اس کے علاوہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ بتاؤ۔ یعنی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب کو آخرت کی کتنی فکر تھی، یہی سوچنے کی چیز ہے۔ دنیا کے سارے لوگ نبی سے مال دولت مانگتے تھے، جب ان کی باری آئی تو بڑا غور کیا، تو آخر میں کس نتیجے پہ پہنچے؟ یا رسول اللہ ہمیں یہاں کچھ نہیں چاہیے، بس آخرت میں جنت میں آپ کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے، یہی ہم مانگتے، یہ آپ کے بس میں ہے تو آپ وعدہ کر لیں۔ یہ تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کچھ مانگو، اس کے علاوہ۔ آپ ان کو سوال کرنے کے حکم دے رہے تھے کسی دنیاوی چیز کی، انہوں نے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہی نہیں، بس اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو۔ اس لیے میں کہا یا رسول نہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہوا ذاک، اللہ رسول نہیں، ہم کو یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مانگو تو میں نے مانگا آپ سے، ہوا ذاک۔ اللہ فرماتے نہیں اس کے علاوہ، یہ کہتے نہیں ہوا ذاک، مجھے وہی چاہیے۔
مجھے وہی چاہیے. اگر آپ ہمیں کچھ مانگنے کا موقع حکم دینا ہے تو ہم یہی مانگیں گے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں مانگنا. اسألو کا مرافقتک فی الجنہ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اب غیر ذالک، نہیں بانے. تو آخر میں اللہ سبحانہ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. بڑی عبرت کی چیز ہے. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تب تو میں تم کو ایک عمل بتا سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں کہ میں تم کو اس سے وعدہ کر لوں کہ یقیناً تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے. ہمارے رب نے ہم کو اتنا اختیار نہیں دیا، اجازت نہیں ہے. لیکن میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ عمل اگر اپناؤ گے تو بہت امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ یہ ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ. اپنا مقصد، اپنا جو مقصد تم نے متعین کیا کہ جنت میں نبی کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب کثرت سے سجدہ کرو. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو خوب کثرت سے تم سجدہ کرو. سجدہ کرنے کا مطلب نماز پڑھنا ہے. قرآن و حدیث میں یہ ارکعوا واسجدوا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی کہا جاتا ہے. رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھو. سجدہ بول کر کے، رکوع بول کے پوری نماز. تم نماز پڑھو، نفلی نماز. فرائض کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. فرائض تو پڑھتے ہی تھے. جو فرائض پڑھتے تھے ان کے علاوہ اور نفلی نماز پڑھو، تب تم کو اللہ تعالی ہمارے ساتھ جنت میں رکھے گا، ہماری صحبت اور رفاقت نصیب ہوگی. اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑا عمل جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک اگر کوئی عمل پہنچا سکتا ہے، کسی عمل کی برکت سے اللہ آپ کو اس درجے پر پہنچاتے ہیں، تو وہ ہے نوافل نماز. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. نماز سے بڑا، نوافل نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں. اب یہاں بس ایک چیز سمجھیں، سوال اور نبی کا جواب. ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال اور نبی علیہ السلام کا جواب، یہی چیز. سوال یاد کریں. سوال تھا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ. کہ سوال تھا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جنت میں اپنے ساتھ ہم کو رکھیں، جنت میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، اور دوسرے لفظوں میں سمجھے جس طرح دنیا میں آپ کا خادم بن کے ہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت نصیب ہو جائے، وہاں بھی خادم بن کر کے رہو. یہ ہے سوال تھا. کوئی معمولی چیز نہیں. جنت چاہیے اور جنت میں عام مقام نہیں، وہ چاہیے جہاں آپ رہیں گے. یہ مقصد تھا. اللہ اکبر. جنت چاہیے لیکن عام جنت نہیں، وہ جنت جہاں آپ رہیں گے تاکہ آپ کی خدمت کریں، آپ کے ساتھ رہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑی جنت اور اتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو عمل بتایا جواب میں، وہ نوافل نماز کا اہتمام کرنا.
نفلی نمازوں کی پابندی کرنا۔ آج مسلمان اولاً تو نماز سے بہت دور، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو نوافل سے بہت دور۔ جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں، جمعے کے دن امام سلام پھیرتا ہے، سمجھو کہ 80% سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، 80% مسجد خالی، سلام پھیرنے کی دیری ہے بس۔ کتنا مقدس دن تھا، کاش ہم بھاگنے کے بجائے بعد میں سنت پڑھ لیتے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، اے لوگو جمعے کے دن جب بعد میں جمعہ کی نماز کے بعد سنت پڑھنے لگتے ہو تو 4 رکعت سنت پڑھ لیا، بھاگو نہیں۔ 5 وقتہ نماز ذرا دیکھیں، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن سلام پھیرتے ہی آدمی کتنی تیزی سے مسجد سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس سنت مؤکدہ اللہ نے بڑی تاکید کی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ باقی نفلی نمازیں تو دور کی بات ہیں، اور کچھ ایسے ہیں تیسرے لوگ، قسم کے لوگ جو نہ فرض پڑھتے ہیں نہ سنت پڑھتے ہیں۔ دوستو، ربیہ بن کعب کے سوال اور نبی علیہ السلام کے جواب کو یاد رکھو کہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے اور درجے تک اگر کوئی عمل پہنچا سکتا ہے تو اس میں سب سے بڑا عمل نوافل کی پابندی ہے۔ فرائض کے بعد سنن، نوافل، تہجد گزاری، ان نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ دوسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل الصبح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کو دیکھ کر کے 10 رکعتیں سنن کی 10 رکعتوں کو ہم نے بالکل یاد رکھ کر لیا ہے۔ ہم نے اتنا دیکھا، اتنا آپ کا جائزہ لیا کہ خوب اچھی طرح سے ہم نے محفوظ کر لیا کہ 10 رکعتیں نبی علیہ السلام 24 گھنٹے میں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ 10 رکعتیں پھر تفصیل۔ نمبر 1، رکعتین قبل الظہر، رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعت، 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں نماز ظہر کے بعد، یہ 4 ہو گئی۔ رکعتین قبل الظہر، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد گھر کے اندر آپ پڑھتے رہے۔ 6 رکعتیں ہو گئی، 2 قبل الظہر، 2 بعد الظہر، پھر ورکعتین بعد المغرب، نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں فی بیتہ، آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد،
اور عشاء کے بعد کی بھی 2 رکعتیں فی بیتہ، آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. ورکعتین قبل الصبح، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے، صبح سے پہلے یعنی نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ 10 رکعتیں ہوں گی. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 10 رکعتیں بالکل یاد رکھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو ہم نے ان کی پابندی کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. 4 رکعت ظہر کی، 2 پہلے 2 بعد، 2 رکعتیں مغرب کی، لیکن مغرب کی 2 رکعتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام سنت عام طور پر گھر میں پڑھنے کی عادت ہے، اور ہمیں فضیلت یہی ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھی جائیں. تو 6 رکعتیں ہوں گی، 2 رکعتیں مغرب کے اپنے گھر میں، 6 ہو گئیں. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں. مغرب کی بعد والی سنت بھی گھر ہی میں پڑھتے رہے اکثر و بیشتر آپ، اور اسی طرح سے عشاء کی بھی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام اپنے گھر ہی میں پڑھا کرتے تھے. یہ 8 ہو گئیں. ورکعتین قبل الصبح، اور 2 رکعتیں صبح کے بعد. یہاں فجر کے متعلق کی سنت کے متعلق عمر فاروق عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ گھر میں پڑھتے تھے، چونکہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ رسول فجر کی سنت گھر میں پڑھتے تھے، اسی لیے تذکرہ نہیں. یہ 10 سنتیں 24 گھنٹے میں نمازوں کے پہلے اور بعد یہ 10 رکعتیں نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا اور ان کو محفوظ کیا. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں، اور حدیث متفق علیہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے رکعتین بعد الجمعۃ فی بیتہ، اور نبی علیہ السلام جمعے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر. یعنی 24 گھنٹے میں تو یہ 10 رکعتیں آپ کی ہوتی تھی. 2 رکعت ظہر کے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ تو 10 رکعتیں ہوتی. ہفتے میں جب آپ جمعے کی نماز ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا جمعے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے تھے گھر جانے کے بعد. یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہم نے یاد کیا. یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے عصر کے پہلے اور بعد میں کسی سنت کا تذکرہ نہیں کیا کہ عصر کے بعد یا پہلے آپ پڑھتے رہے. چونکہ یہاں بتا جو پابندی سے آپ پڑھتے تھے ان کا تذکرہ کر رہی ہیں، ورنہ عصر کے پہلے سنت آپ نے پڑھنے کے رغبت دلے وہ بحث بعد میں آ رہی ہے. اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں، فرماتے ہیں جمعے کے بعد 2 رکعتیں ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا محفوظ، سنت موقدہ گھر میں، لیکن جمعے کے پہلے کی کسی سنت کا تذکرہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے. جمعے کے پہلے نبی علیہ السلام سنت نہیں پڑھتے تھے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیں، جمعے کے دن آپ مسجد میں آتے، سیدھے ممبر پر چڑھ کے خطبہ دینے لگتے، اذان ہوتی خطبہ دینے لگتے. آپ جمعے سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں ہے. ہاں
سنت موقدہ، غیر موقدہ جو ہیں جن کو آپ نفل کہیں گے، اب 2 سے کم، جتنا کم سے کم 2، اس کے علاوہ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں، جب تک جمعے کی اذان نہ ہو، خطبے کی اذان نہ ہو، تب تک آپ پڑھتے رہیں، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں، جس کی تفصیل جمعے کے بیان میں آئے گی۔ ولی مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، یہ بڑی اہم بات کہی، اور نبی علیہ السلام سے میں نے یاد رکھا ہے، دیکھا، ہم نے خوب اچھی طرح سے محفوظ رکھا ہے کہ طلوع فجر کے بعد 2 رکعتیں ہلکی ہلکی کے علاوہ اللہ رسول کبھی نہیں پڑھتے۔ ولی مسلم کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، اور مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ فجر کے پہلے نبی علیہ السلام جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، طلوع فجر سے مراد طلوع شمس نہیں ہے، طلوع فجر یعنی طلوع فجر سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نماز فجر کا وقت جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے کے بعد، عصر کا وقت ہوتا ہے سورج غروب، مغرب کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد، عشاء کا وقت ہوتا ہے سرخی غائب ہو جانے کے بعد، ایسے ہی فجر کا وقت جو ہوتا ہے اس صبح صادق کے بعد، یعنی جس طلوع فجر کہتے ہیں، اور اس کی بحث گزر چکی ہے۔ انسان اس چیز کو یاد رکھے، طلوع فجر الگ ہے، طلوع شمس الگ ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر اور ختم ہوتا ہے طلوع شمس۔ تو نبی فجر طلوع ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھتے تھے خفیفتین، ہلکی ہلکی، یعنی سنت فجر۔ اس سنت فجر کا بیان ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ سنت فجر کی 2 خوبی بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ نمبر 1، طلوع فجر کے بعد آپ صرف 2 رکعت پڑھتے تھے، باقی یعنی طلوع فجر کے بعد سوائے 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کی اور کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک تو وقت بتایا کہ سنت فجر کا وقت کب ہے، طلوع فجر کے بعد، اور دوسری چیز یہ بتا دیا کہ ان دونوں رکعتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے، بلکہ منع فرمایا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم، طلوع فجر کے بعد نبی علیہ السلام 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور خفیفتین بڑی ہلکی ہلکی پڑھتے تھے، ہلکی ہلکی پڑھتے تھے، اللہ اکبر، یعنی ہلکی نماز۔ سنت فجر کے متعلق 3 چیزیں بیان کی، اور بڑی اہم چیز یہ کہ فجر کی سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، بڑی ہلکی پڑھتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کہتی ہیں نبی علیہ السلام سورت سنت فجر 2 رکعت جو پڑھتے تھے اتنی ہلکی پڑھتے تھے، ہم کو شک پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول نے سورۃ الفاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھی کہ بغیر سورت ہی کہ آپ نے سلام پھیر دیا، یعنی اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کبھی سوچنے پر مجبور ہوتی تھی کہ شاید اللہ کے رسول سورۃ الفاتحہ ہی پڑھے ہوں گے، حالانکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اور سورت، لیکن چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی۔ تو سورۃ الفاتحہ صلاۃ فجر کے سنت فجر کے اندر
فجر جو ہے وہ ہلکی پڑھنا سنت ہے. آپ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں کل هو اللہ. کتنا ٹائم لگتا رہا ہوگا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں سوچنے لگتی تھی شاید آج اللہ کے رسول نے بغیر سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ کے رکوع کر دیا اور کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.